السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. از کرپٹو کرنسی آر اسکیم آر ناٹ؟ کیا کرپٹو کرنسی اسکیم ہے؟ بٹ کائن اسکیم ہے، لائٹ کائن اسکیم ہے، ریپل اسکیم ہے، یہ جتنے بھی ہمارے پاس چھوٹے لیول کے بڑے لیول کے ہمارے پاس کائن ہیں، یہ اسکیم ہے یا نہیں؟ آج کا ہمارا یہ ٹیٹوریل ہے. کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت سے غریب لوگ تھے جو امیر ہو چکے ہیں، اور بہت سے امیر لوگ تھے جو غریب ہو چکے ہیں. میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں، بلکہ ایک مثال دیتا ہوں. مجھے آج سے کچھ عرصہ پہلے جس ٹائم پہ بٹ کائن کی پرائس 2017 کے اینڈ پہ 19,000 کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہی تھی، مجھے ایک دوست نے کال کی، آپ کی طرح کے ہی لوگ ایک دوست تھا، کہ میں نے 2 بٹ کائن پاکستانی 12,000 روپے 6,000 روپے کا ایک بٹ کائن لیا ہوا تھا، اور آج میرا تقریباً $38,000 کے 2 بک رہے ہیں. کیا میں ان کو 2 بٹ کائن کو آگے بیچ دوں، سیل کر دوں یا نہیں؟ تو بقول اس کے جو ہمارے آپس کے اندر بات ہوئی تھی، تو اس کے اندر یہ بات ہوئی کہ بٹ کائن کی جو نیکسٹ پرائس ہوگی وہ $40,000 پہ ہوگی. اور جہاں تک مجھے یاد ہے، اس شخص نے مارکیٹ جب ریورس ہوئی تھی تو $17,000 پہ اس بندے نے اپنے دونوں $17,000 مینز $34,000 پہ اس بندے نے بٹ کائن بیچ دیے. تو خود سوچیں کہ 12,000 پاکستانی آپ $120 $100 بنتا ہے، $100 کر لیں. چلیں پچھلے دور حکومت کے اندر جب بٹ کائن اس نے لیا ہوا ہوگا، اس ٹائم ڈالر کا ریٹ 100 پہ تھا، تو $120 کا بٹ کائن 12,000 پاکستانی روپیز پہ لیا جانے والا بٹ کائن جب 34,000 پہ گیا، تو آئی تھنک اس بندے کی قسمت، اس بندے کا جو ستارہ تھا وہ بہت عروج پہ گیا. اور وہ بندہ ایک غریب بندہ تو شاید اس حساب سے نہ ہو، لیکن انویسٹمنٹ کے حساب سے 12,000 کی انویسٹمنٹ سے $34,000 اٹس مین کہ 2017 کے آخر میں میرے حساب سے $110 کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، 2017 کے راؤنڈ اباؤٹ پہ. تو 110 پہ اگر ڈالر تھا یا 115 پہ ڈالر تھا تو 38,37 یا 38 لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو جو 12,000 روپے پہ، اس کو ہم چھوٹی انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور 38 لاکھ روپے ایک بڑی انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. تو بہت سی دنیا ایسی ہے جس دنیا کے اندر ان کائنز کی وجہ سے اجڑ گئی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے 60 لاکھ 65 لاکھ 70 لاکھ روپیہ ون کائن یا کچھ سکیمز جن کائنز کے اندر سکیم ہوا تھا ان کے اندر انویسٹمنٹ کیا، اور آج وہ لاکھ پتی نہیں کروڑ پتی تھے، اور آج وہ سڑک پہ آ چکے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی سٹوری ہے، عجیب سی کہانی ہے. کائنز کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ پروفٹ بھی کما رہے ہیں، بہت سے لوگ لاس کے اندر بھی گئے ہیں. جن لوگوں نے $17,000 کا کائن لیا تھا اور آج دوبارہ مارکیٹ میں اوپر جا رہا ہے. آئی تھنک اس ٹائم جو ریٹ تھا ہے وہ ریٹ 8,100 کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے. آج اس نے مارکیٹ نے ایک ہائی لگایا، اور اس ہائی لگانے کے ساتھ ساتھ مارکیٹ ایک بار پھر کائنز میں 8,334 کے راؤنڈ اباؤٹ پہنچ چکی ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں نیکسٹ کچھ ڈیز کے اندر مارکیٹ 10,000 پہ بٹ کائن ٹھہر جائے گا، اور 10,000 کے بعد بٹ کائن تھوڑا عرصہ رہے گا، اور نیکسٹ یہ $50,000 اس کی پرائس ہونے والی ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ 2025 تک $1,00,000 کا ایک بٹ کائن ہو جائے گا. لیکن اگر اس پرافٹ کے ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، تو دوسری طرف جہاں مجھے آج صبح کال آئی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر بڑے بٹ کائنز کے اندر بڑے جو اکاؤنٹس ہیں جن کے پاس 800 1000 بٹ کائن پڑا ہوا تھا، ان لوگوں کو اندر بہت بڑی ہیکنگ ہوئی ہے. اور جو کہا جاتا تھا کہ سب سے سیکیور اور سب سے سیکورٹی والا سسٹم ہے بٹ کائن، اس بٹ کائن کے اندر سے اتنی بڑی تعداد میں
پتہ نہیں کتنے ارب ڈالرز کا ہیکنگ ہوئی ہے، اور اس ہیکنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک تشویش بھی پائی جاتی ہے، ایک بہت بڑی تشویش بھی پائی جاتی ہے کہ نیکسٹ کیا ہماری پیمنٹ سیف ہے یا نہیں۔ بٹ کائن کے اندر بیسیکلی بٹ کائن اسکیم نہیں ہے، بٹ کائن کے اندر سیکورٹی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ یا آپ کسی بندے کو پیمنٹ سینڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ اس بندے سے اس بندے کا پتہ کر سکیں، یا اس بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ پیمنٹ کہاں سے آئی ہے۔ بٹ کائن کی اتنے بڑی دنیا کے اندر دھوم مچانے کے بعد بھی بٹ کائن کو دیکھا جائے تو ان کی لائیو چیٹ بھی نہیں ہے۔ ہیکنگ ہو جانا کسی بھی بروکر کے اندر، کسی بھی سسٹم کے اندر ٹیکنیکل طور پر فالٹ ہو جانا، اس کو ہم اسکیم نہیں کہہ سکتے۔ ہیکنگ بہت سی چیزوں میں ہو جاتی ہے، پیچھے یہو کی پوری ویب سائٹ پہ ہیک ہو گئی تھی، اور بھی مختلف چیزیں ہیں، لیکن بٹ کائن جو ہے، بٹ کائن یا کرپٹو کرنسیز یہ ایک سکیم نہیں ہے، اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بہت ہی ڈینجرس چیز بتا دیتا ہوں، ایک اندر کی چیز بتا دیتا ہوں کہ بٹ کائن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر جو پروفیٹیبل والا سسٹم ہے، ہم لوگ تو چھوٹے انویسٹر ہیں، جو بڑے انویسٹر ہیں وہ بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے بٹ کائن کو اوپر بھی لے جاتے ہیں اور مارکیٹ میں سے پیسہ نکال کر دوبارہ نیچے بھی لے آتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کو ایک ویڈیو دیکھنی پڑے گی، اور اس ویڈیو کا نام ہے، آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، واٹ از اسٹاک مارکیٹ مینیپولیشن۔ یہ آپ یوٹیوب کے اندر سرچ کر لیں، یا یہ سرچ کر لیں واٹ از اسٹاک مارکیٹ مینیپولیشن بائی تنی فاریکس، یہ آپ یوٹیوب کے اندر یا گوگل کے اندر یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، بلکہ گوگل کے اندر کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ بائی تنی فاریکس لکھ لیں۔ تو یہ ایک بہت اچھا وے آپ کو بہت اچھے الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے مینیپولیشن کیسی ہوتی ہے، اور کس طریقے سے بھی کسی بھی سٹاک کا یا کسی بھی کرپٹو کا یا کسی بھی چیز کی ریٹ جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں اوپر لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس بات میں اگر ہم کہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے انویسٹر ہیں، جو بڑی کمپنیز ہیں، وہ جس طرح چاہتے ہیں اسی طرف مارکیٹ چلی جاتی ہے، ان کے پاس انتہائی بڑی رقم ہے، اور وہ رقم جب بھی بٹ کائن ہو گیا کچھ بھی ہو جائے اس کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس کے بعد مارکیٹ نے ان کی طرف ہی مارکیٹ کا رجحان ہو جاتا ہے۔ وہ بائی کرتے ہیں، مارکیٹ بائی میں چلی جاتی ہے، وہ سیل کرتے ہیں، مارکیٹ سیل میں چلی جاتی ہے۔ وہ ایک نیوز دیتے ہیں کسی نیوز پیپر پر، کسی بڑی ویب سائٹ پہ، اس نیوز کو دیکھ کر ہزاروں لوگ فالو کر کے بٹ کائن کو بائی کرتے ہیں، تو مارکیٹ اب چلی جاتی ہے، اور اسی نیوز کو پڑھ کر مارکیٹ کے اندر، چاہے وہ فیک نیوز ہو چاہے وہ ٹھیک نیوز ہو، تو مارکیٹ کے اندر ایک افراتفری پھیلا کر، ایک کیفیت سی پھیلا کر، ایک ڈر سا خوف سا پھیلا کر مارکیٹ کے اندر سے اگر وہ پیغام دے دیتے ہیں کہ مارکیٹ سے اندر نکل جائیں، تو ہزاروں کے حساب سے ٹریڈرز ملینز کے حساب سے جب پیمنٹ نکلواتے ہیں کسی بھی کرنسی میں، تو وہ مارکیٹ ڈاؤن آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ بات کہی جائے تو اس بات میں کچھ بھی غلطی نہیں ہوگی کہ بٹ کائن سمیت جتنے بھی کائنس ہیں، ان کائنس کو کنٹرول کسی نہ کسی طریقے سے کیا جاتا ہے، اور کچھ بڑی پارٹیز ایسی ہیں جن بڑی پارٹیز کے اوپر مارکیٹ کو ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جدھر چاہیں ادھر لے کر چلی جاتی ہیں۔ دوسری چیز کہ اگر آپ دیکھیں تو بٹ کائن کرپٹو کرنسیز کے اندر بٹ کائن سے ہٹ کر آئیں تو جیسے ون کائن ہو گیا، پاکستان کے اندر سے بہت سے لوگوں کو ڈسا گیا ون کائن کے نام سے، تو اس طریقے سے بہت سے کائنز کے اندر سکیم بھی ہوا ہے۔ تو سکیم کائنز کا آ جانا کرپٹو کرنسیز کا سکیم نہیں کہہ سکتے۔ ہر جگہ پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، تو کسی ایک برے شخص کی وجہ سے ہم پورے شہر کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی طریقے سے ایک کائن کے سکیم ہونے سے ہم پوری کرپٹو کرنسیز کو سکیم نہیں کر سکتے۔ تو کرپٹو کرنسیز کے اندر ٹریڈنگ کا ایک اپنا طریقہ ہے، ایک اپنا وے ہے، برداشت ہونی چاہیے۔ یہ ٹریڈنگ ایسی نہیں ہے جس ٹریڈنگ کے اوپر آپ ابھی
انویسٹ کریں اور 1 گھنٹے کے بعد آپ وڈرا کروا لیں. یہ تھوڑی سی عجیب سی ٹریڈنگ ہے, اور بہتر حل جو میں نے دیکھا ہے کرپٹو کرنسی سے اسکیم سے بچنے کا, آپ کسی بھی اچھے سے بروکر کے ساتھ, اچھے سے گروپ کے ساتھ آپ لوگ مارکیٹ میکر سے بچ کے آپ لوگ اس کے اوپر کسی بھی بروکر کے اوپر آپ ٹریڈنگ کر لیں. تو اس ٹریڈنگ پہ اس ریٹ پہ دیکھیں, اب میں آپ کے سامنے بٹ کائن کے 0.01 کی ٹریڈ لگا رہا ہوں, تو یہ 23 سینٹ ضرور کٹے, لیکن یہ 1 سیکنڈ کا شاید 10ویں حصے سے پہلے ہم نے لے لیے, اور 1 سیکنڈ سے 10ویں حصے پہ ہم نے کلوز کر لی. نفع یا جو نقصان آنا تھا وہ نفع یا نقصان ہمیں آ گیا. اب کرپٹو کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو لوگ کرپٹو ویلیٹ کے اندر کام کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ پاکستان کے اندر لیگل نہیں ہے, اس کے اندر سے بہت بڑی تعداد میں لوگ منی لانڈرنگ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہتر یہ ہے کہ آپ فاریکس کے کسی اچھے سے بروکر کے ساتھ, اچھے سے مارکیٹ میکر بروکر نہ ہو, یا اگر آپ ایک بروکر کے ساتھ کام نہیں کرتے 3-4 بروکرز کے اوپر, آپ آسان طور پر کرپٹو کرنسیز کے اوپر بغیر لیوریج کی اتنی ہی انویسٹمنٹ کر کے آپ لوگ بائی کر لیں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ویسے تو اگر آپ اپنے ویلیٹ میں بٹ کائن رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک خریدار ڈھونڈنا پڑے گا. جب آپ خریدار کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو ملنا پڑے گا. اگر آپ نہیں مل سکتے, آپ اسلام آباد کے اندر ہیں, پنڈی لاہور کے اندر ہیں, اور وہ خریدار اگر کراچی کے اندر ہے تو کراچی کے اندر آپ لوگ ممکن ہے اس کو بٹ کائن بھیج دیں, وہ آپ کو پیمنٹ نہ بھیجے, یا آپ نے اگر لینے ہیں تو وہ شاید آپ پیمنٹ بھیج دیں بٹ کائن, وہ آپ کو نہ بھیجے. تو اس طریقے سے کرپٹو کرنسی کے اندر سے سکیم ضرور ہو رہے ہیں, لیکن کرپٹو کرنسی سکیم نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ کے اندر اگر آپ عقل سے کام کریں گے آپ بہت اچھی طریقے سے اوپر جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے تو آپ اوپر جا سکتے ہیں, اگر ایکسٹرا پیسہ نہیں پڑا ہوا تو پھر آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس بزنس کے اندر رہنا. تو بائی دا وے آج ہمارا ٹاپک تھا اس کرپٹو کرنسی آر سکیم اور ناٹ. کرپٹو کرنسی سکیم نہیں ہے, کرپٹو کرنسی کے اندر سے سکیم ہے. تو اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم کس طریقے سے پتہ کر سکتے ہیں کہ جس کائن کو, چاہے وہ چھوٹا کائن ہے چاہے وہ نیا کائن ہے, کس کائن کو ہم کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سکیم ہے یا نہیں. آپ دیکھیں فاریکس کے مختلف بروکرز دیکھیں, جن بروکرز کے اندر جن کائنز کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ٹریڈ ہو رہی ہے, ان بروکرز پہ آپ, ان کائنز پہ آپ تسلی سے کام کر لیں. ان کائنز کے اندر سکیم کے چانس نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. لائٹ دیکھیں, یہ جو میرے سامنے بروکر ہے, اس بروکر میں بٹ کائن پہ کام ہو رہا ہے, ایتھوریم پہ کام ہو رہا ہے, اور لائٹ کائن پہ کام ہو رہا ہے. یہ تینوں جو کائنز ہیں یہ کائنز سکیم نہیں ہوں گے, اور ان کے اندر سکیم کے چانس کم نہیں ہوں گے. تو جو نیا کائن ہے یا ایسا کائن ہے جو کائنز ابھی ابھر رہا ہے, تو آئی تھنک اس کائن کے اندر آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے. اس کائنز کے اندر یا تو آپ کی انویسٹمنٹ ڈبل ٹرپل کئی گنا زیادہ ہو جائے گی, یا آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی پیمنٹ ڈوب گئی ہے. بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو, ایسے کائن سے آپ ایسی ایڈورٹائزمنٹ سے بچیں, اور ایسے کائنز کو لینے سے اجتناب کر کے اپنے پیمنٹ کو بچا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.